نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کے محبوب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میدان محشر میں جب تک بندہ 4 سوالات کے جوابات نہیں دے گا اس وقت تک قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے۔ 4 سوالات کے اندر ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ میرے بندے، میں نے تجھے علم دیا تھا تو تو نے اپنے علم کے اوپر کتنا عمل کیا؟ تو گوئے کہ محشر کے میدان میں بندے سے علم کے اوپر عمل کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور آج کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے پاس علم معلومات بہت زیادہ ہیں، لیکن جب عمل کی طرف نظر دوڑائی جاتی ہے تو عمل کے اعتبار سے بعض مرتبہ زیرو ثابت ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے اندر عالم بننے کے لیے اہل علم کی صحبت کو اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئی طالب علم صرف اور نحو پڑھنے کے لیے جب تک صرف اور نحو کے جو امام اور ماہر ہوتے ہیں ان کی صحبت اختیار نہیں کرے گا تو اس وقت تک صرف و نحو بندے کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ تفسیر پڑھنے کے لیے، قرآن کا ترجمہ پڑھنے کے لیے، مطالب اور مفاہیم کو سمجھنے کے لیے جب تک قرآن کے ماہرین کے پاس انسان نہیں بیٹھے گا، صحبت اختیار نہیں کرے گا، اس وقت تک انسان کو صحیح معنوں کے اندر قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تفسیر سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے جب تک حدیث کے ماہرین کی صحبت اختیار نہیں کرے گا اس وقت تک بندے کو حدیث کا علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ عالم بننے کے لیے جب تک علماء اہل علم کی صحبت اختیار نہیں کی جائے گی اس وقت تک انسان عالم اور فاضل نہیں بن سکتا۔ مفتی بننے کے لیے، تخصص کرنے کے لیے جو اس کے ماہرین ہوتے ہیں جب تک ان کی صحبت کو اختیار نہیں کیا جائے گا اس وقت تک بندہ مفتی نہیں بن سکتا۔ قضاء کا کورس کرنے کے لیے جب تک اہل قضاء کے پاس نہیں بیٹھے گا تو اس وقت تک بندہ قاضی نہیں بن سکتا۔ حفظ کرنے کے لیے جب تک کسی قاری حافظ کی صحبت کو نہیں اٹھائے گا تو اس وقت تک بندہ حافظ قاری نہیں بن سکتا۔ جس طرح علم کے لیے اہل علم کی صحبت ضروری ہے اسی طرح عمل کے لیے اہل عمل کی صحبت ضروری ہے۔ اور جن کے پاس عمل کی دولت ہوتی ہے انہیں اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، انہیں مشائخ کہا جاتا ہے، انہیں اکابرین اسلاف کہا جاتا ہے۔ یہ جو محشر کے میدان کے اندر علم کے اوپر عمل کے بارے میں سوال ہوگا، اگر آج کی دنیا میں جن لوگوں کی زندگیوں کے اندر ہمیں عمل نظر آتا ہے جو مکمل زندگی عمل کے اعتبار سے گزارتے ہیں، جب تک ان کی صحبت کو اختیار نہیں کریں گے، جب تک ان کے پاس نہیں بیٹھیں گے تو اس وقت تک یہ عمل ہماری زندگیوں کے اندر نہیں آ سکتا۔
ہو سکتے ہے آپ کے ذہن کے اندر سوال پیدا ہو کہ مولانا حضرت ہم تو بعض مرتبہ کتاب پڑھتے ہیں تو عمل کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، ہم بعض مرتبہ کسی کا بیان سن لیتے ہیں تو ہمیں عمل کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر انسان اللہ والوں کی صحبت میں نہیں جا سکتا، انسان اللہ والوں کی ہم نشینی اختیار نہیں کر سکتا، تو ان کی کتابوں سے استفادہ حاصل کرے، ان کے بیانات سے استفادہ حاصل کرے، ان کے بیانات سننے کی وجہ سے، کتابوں کا مطالعہ کرنے کی وجہ سے اللہ عمل کا شوق پیدا فرما دیتے ہیں۔ اگر اپنے شیخ کی لکھی ہوئی کوئی کتاب نہیں ہے، کسی اور عالم کی کتاب لکھی ہوئی ہے، بندے کے اندر عمل کا ذوق پیدا ہو گیا تو بعض مرتبہ وہ عمل کی بہار چند دن کے لیے ہوتی ہے، چند دن کے بعد جیسے ہی بندے کی روحانیت کمزور ہوتی ہے تو عمل بندے کی زندگی کے اندر سے نکل جاتا ہے۔ کہتے ایک وقت تھا جب میں 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ تہجد، اشراق، چاشت، اوابین کی نماز پڑھتا تھا، تہجد کی توفیق مل جاتی تھی، پتہ نہیں کیا ہوا کہ سارے اعمال میری زندگی سے نکل گئے، ایک بھی عمل کرنے کو جی نہیں چاہتا، ایک بھی نیکی کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ تو جب تک انسان مکمل طور پہ اپنے آپ کو اپنے شیخ اللہ والوں کے سپرد نہیں کرے گا، اس وقت تک یہ عمل کا ذوق اور شوق ہماری زندگیوں کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا۔ میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان کے اندر جا بجا تقوی کا حکم دیا ہے، اور یہ جو نکاح کی مجلس ہوتی ہے، نکاح کا خطبہ پڑھا جاتا ہے، نکاح کے خطبے کے اندر 3 آیات کا پڑھنا مسنون ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ ان 3 آیات کے اندر خطبہ نکاح کے موقع پہ اللہ نے اپنے بندوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، اور قرآن عظیم الشان کے اندر جا بجا اللہ فرماتے ہیں میرے بندو تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ اب یہ تقوی کہاں سے مل سکتا ہے؟ یہ پرہیزگاری کی نعمت کہاں سے مل سکتی ہے؟ میرے اللہ نے فرمایا کونوا مع الصادقین، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مفسرین فرماتے ہیں جب تک انسان اہل اللہ کی صحبت اختیار نہیں کرے گا، اہل اللہ کے ساتھ نہیں جڑے گا، اہل اللہ کے ساتھ تعلق نہیں بنائے گا، اس وقت تک بندے کے اندر تقوی نہیں آ سکتا۔ اور حضرت علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کے اندر کونوا مع الصادقین کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت کو کتنا اختیار کیا جائے۔ فرماتے تم اتنی صحبت اختیار کرو اللہ والوں کے پاس، اتنا جاؤ کہ تم بھی ان کی طرح بن جاؤ۔ اب یہ جو اللہ والوں کا حلیہ اختیار کرنا ہوتا ہے، خود اپنے آپ کو اللہ والا بنانا ہوتا ہے، یہ تو ایک مجلس کے اندر، 3 مجلس کے اندر، 10 مجلس کے اندر جانے کی وجہ سے بندہ اپنا حلیہ نہیں بنا سکتا۔ ان کی طرح انسان اپنے آپ کو بعمل نہیں بنا سکتا۔ یہ تو انسان جب کثرت کے ساتھ ان کی صحبت کے اندر جائے گا، کثرت کے ساتھ ان کی صحبت کو اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ بندے کو ان جیسا بنا دیں گے۔ تو ہمیں مشائخ کی صحبت کثرت کے ساتھ اختیار کرنی چاہیے، اور بار بار اپنے شیخ کے پاس جانا چاہیے، اپنے شیخ سے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے۔ اور آج کے دور کے اندر اپنے مشائخ کی صحبت کو اختیار کرنا، مشائخ سے رابطے کے اندر رہنا، مشائخ کے پاس جانا، یہ تو ضروری ہو چکا ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مواعظ کے اندر اپنے دور میں کہا کرتے تھے کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا فرض عین ہے۔ حالانکہ ہم نے نماز کے بارے میں سنا اور پڑھا کہ نماز فرض عین ہے، زکوٰۃ کا ادا کرنا جس کے اوپر فرض ہو جائے فرض عین ہے، روزے رکھنا فرض عین ہے، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مشائخ کی صحبت کو فرض عین قرار دیا ہے۔ پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ پر، فرشتوں پر، انبیاء پر، کتابوں پر، اچھی بری تقدیر پر، قیامت پر ایمان لانا فرض ہے، جسے ایمان مفصل کہا جاتا ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس کے اندر ہم اللہ تعالیٰ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، قیامت پر، اچھی بری تقدیر کے اندر ایمان کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ میں آپ کے اوپر ایمان لے کے آیا
آیا، فرشتوں پر ایمان لے کے آیا، کتابوں پر ایمان لے کے آیا۔ جس طرح ایمان لانا فرض ہے، اسی طرح اپنے ایمان کو بچانا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا یہ بھی فرض ہے۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایمان کی حفاظت اہل اللہ کی صحبت کے اندر ہوتی ہے۔ جب انسان اہل اللہ کی صحبت کو اختیار کرتا ہے اللہ اس کے ایمان کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ والوں کی صحبت فرض عین ہے۔ اب فرض عین کیوں قرار دیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جس طرح ایمان لانا فرض عین ہے، اسی طرح ایمان کی حفاظت کرنا، ایمان کو بچانا یہ بھی فرض عین ہے۔ اور جن کے ذریعے بندے کے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے وہ بھی انسان کے لیے فرض عین ہو جاتا ہے، اور جن کے ذریعے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے تو صحبت اہل اللہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ بستی کے قریب سے گزر رہے تھے۔ بستی والوں کی حالت مکمل تبدیل ہو چکی تھی۔ پہلے گزرے تھے تو حالات کچھ اور تھے، مکانات منہدم ہو چکے تھے، پوری بستی کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گرے پڑے مکانات کے قریب ہوئے اور اونچی آواز سے کہا یا اہل القریہ، اے بستی والو۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا یا اہل القریہ تو بستی کے اندر سے جواب آیا۔ جب اللہ چاہتے ہیں تو ایسے واقعات کو رونما فرما دیتی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا جب وہ قبر کے پاس کھڑے ہو کر مردے سے کہتے قم باذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاتا تھا۔ میں نے چند دن پہلے ایک پیر صاحب کا لطیفہ بھی سنایا تھا جنہوں نے قبر کے پاس کھڑے ہو کے کہا تھا قم باذن اللہ، اور انہوں نے پھر دوڑ لگا دی تھی میاں بیوی کے بھاگنے سے پہلے۔ وہ شاید یاد ہوگا لطیفہ آپ کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا، قبر کے پاس کھڑے ہوتے قم باذن اللہ تو مردہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام ان سے بات چیت کیا کرتے تھے۔ اب یہ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے، اور جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھتا ہوں تو مجھے عیسیٰ کے معجزے سے بڑھ کر بڑا کمال اور معجزہ اپنے پیغمبر کی زندگی کے اندر نظر آتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو زندہ چیزیں بھی بول پڑتی تھی۔ بخاری شریف کی روایت ہے غزوہ خیبر کے موقع پہ زینب نامی یہودیہ عورت نے نبی علیہ السلام کی دعوت کی، بکری کا گوشت بنایا اور اس گوشت کے اندر زہر ملا دیا۔ جب دسترخوان کے اوپر وہ سامان رکھا گیا، گوشت رکھا گیا، آپ علیہ السلام نے گوشت اٹھا کے منہ میں رکھا۔ جو ہی منہ کے اندر رکھا تو وہ گوشت پیغمبر کے مبارک منہ کے اندر بول پڑا یا رسول اللہ مجھے استعمال نہ کیجئے، میری مالکہ نے میرے اندر زہر ملا دیا ہے۔ میرے پیغمبر کے سامنے تو بھونا ہوا پکا ہوا گوشت بھی بول پڑتا تھا، آپ علیہ السلام کے سامنے زندہ جانور بھی بول پڑتے تھے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما تھے تو ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک اونٹ ہے، کئی عرصے سے میرے گھر میں ہے، میں اس کے چارے پانی کا انتظام کرتا ہوں، اس کے اوپر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں لاتا، چند دن ہو چکے ہیں میرا اونٹ رات کے وقت مجھے سونے نہیں دیتا، وہ دردناک غمناک آوازیں نکالتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اپنے اونٹ کو لے کے آؤ۔ چونکہ پیغمبر کی یہ وہ عدالت تھی جہاں مدعی اور مدعا علیہ کی گفتگو کو، فریقین کی بات کو سن کے فیصلہ کیا جاتا تھا۔ ایک طرف سے بات کو سن کے پیغمبر فیصلہ نہیں فرماتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تک مدعا علیہ کو نہیں لاؤ گے اس وقت تک فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ اب مدعا علیہ اونٹ تھا، وہ صحابی چلے گئے اپنے اونٹ کو لے کے، تھوڑی دیر کے بعد پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ اونٹ اپنی گردن جھکا کر میرے پیغمبر کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ علیہ السلام نے اونٹ کی طرف دیکھ کے فرمایا اونٹ تیرا مالک تیری شکایت کر رہا تھا، وہ تیرے چارے پانی کا بر وقت انتظام کرتا ہے، تیرے اوپر تیری طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں لاتا، لیکن چند دن ہو چکے ہیں تو اپنے مالک کو سونے نہیں دیتا، رات کے وقت دردناک غمناک آوازیں نکالتے، وجہ کیا ہے؟ اس اونٹ کو میرے اللہ نے گویائی عطا فرمائی۔ وہ اونٹ میرے پیغمبر کے سامنے بول پڑا۔ اونٹ نے جواب دیا یا رسول اللہ میرا مالک بہت اچھا ہے، میں اپنے مالک کے گھر کے اندر کئی سالوں سے ہوں، وہ میرے چارے پانی کا انتظام کرتے ہیں، طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں لاتے، میرا مالک کھیتوں کے اندر کام کرتا ہے، آج کل کھیتوں کے اندر کام بڑھ چکا ہے، میرا مالک جب شام کے وقت واپس لوٹتا ہے اس
اس کا پورا جسم تھکاوٹ سے چور چور ہوتا ہے، یہ مغرب کی نماز پڑھ کے کھانا کھا کے اس نیت کے ساتھ شاید لیٹ جاتا ہے کہ عشاء کی نماز کے لیے دوبارہ اٹھوں گا، لیکن اللہ کے نبی اس کی آنکھ نہیں کھلتی، عشاء کا وقت گزر رہا ہوتا ہے، مجھے اس وقت ڈر لگتا ہے کہ اگر میرے مالک کی عشاء کی نماز قضا ہو گئی اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھ لیا اونٹ تیرے سامنے تیرا مالک میرا بندہ عشاء کی نماز پڑھے بغیر سویا تھا، تو نے اسے اٹھایا کیوں نہیں، تو نے اسے جگایا کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی میں اللہ کے خوف اور خشیت کی وجہ سے رونا شروع کر دیتا ہوں، دردناک آوازیں نکالتا ہوں تاکہ میرا مالک بیدار ہو جائے، عشاء کی نماز پڑھ لے۔ اللہ کے نبی آپ میرے مالک سے پوچھ لیں، جب میرا مالک عشاء کی نماز پڑھ لیتا ہے اس کے بعد میں اپنے مالک کو تنگ نہیں کرتا۔ تو گھروں کے اندر جو جانور ہوتے ہیں، یہ گائیں بھینس اور بکری بھیڑ ہوتی ہے، تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ مالک نمازی ہے، مالکن نمازی ہے یا بے نمازی ہے، لیکن یہ چونکہ بے زبان ہوتے بول نہیں سکتے، لیکن انہیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے یا نمازوں کو قضا کیا جاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جانور بھی بول پڑتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے مردہ گو نے ایک مرتبہ آپ کی نبوت کی گواہی دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک دیہاتی آیا جو جنگل سے گو شکار کر کے لایا، گو کو یوں رکھا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ مردہ گو آپ کی نبوت کی گواہی دے دے میں آپ کے اوپر ایمان لے آؤں گا۔ نبی علیہ السلام نے ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کیا، فرمایا یا ذب، اے گو۔ تو اس گو نے آنکھیں کھولی اور جواب دیا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میں حاضر ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تعبد، تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ تو اس گوہ نے جواب دیا من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ، اللہ کے نبی میں اس ذات کی بندگی کرتی ہوں، عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پر ہے، بادشاہت زمین پہ ہے، سمندروں کے اندر راستے بنا دیے، جنت کو رحمت کی جگہ بنایا اور دوزخ کو نافرمانوں کے لیے سزا کے طور پہ بنایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اچھا میں کون ہوں؟ تو اس گوہ نے جواب دیا انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، آپ اللہ کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، قد افلح، وہ بندہ کامیاب ہو گیا جو آپ کی مانے گا، آپ کے نقش قدم پہ چلے گا۔ وہ گو جو دنیا سے جا چکی تھی، مردہ بن چکی تھی، لیکن جب پیغمبر کی شہادت والی انگلی کا اشارہ ہوتا ہے تو وہ مردہ گو بھی آپ کی نبوت کی گواہی دے دیتی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اگرچہ معجزہ ہے لیکن میرے پیغمبر کا کمال اور معجزہ ان کے معجزے سے بڑھ کر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بستی کے قریب کھڑے ہو کے کہا یا اہل القریہ، اے بستی والو۔ تو بستی کے اندر سے جواب آئے لبیک، اللہ کے نبی ہم حاضر ہیں، کیا حکم ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میں پہلی مرتبہ یہاں سے گزرا تھا تو بستی کے حالات کچھ اور تھے، اب تو یکسر حالات تبدیل ہو چکے ہیں۔ بچے میدانوں کے اندر کھیل رہے تھے، مویشی چراگاہوں کے اندر چر رہے تھے، باغات پھلوں سے لدے ہوئے تھے، ہر طرف بہار ہی بہار تھی، خوشیاں ہی خوشیاں تھی۔ اب تو مکمل پوری بستی خزاں کا منظر پیش کر رہی ہے۔ تو بستی کے اندر سے جواب آیا اللہ کے نبی ہم ایک مرتبہ رات کے وقت اپنے گھروں کے اندر سوئے ہوئے تھے، اللہ کا عذاب نازل ہوا، ہم سارے کے سارے حاویہ کے اندر چلے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا گناہ کیا تھا، تمہاری نافرمانی کیا تھی، تمہارا بد عمل کیا تھا جس کی وجہ سے حاویہ کے اندر چلے گئے؟ اللہ کے نبی ہم دنیا کماتے تھے تو حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر کماتے تھے، نہ جائز کی فکر نہ ناجائز کی فکر، نہ حلال نہ حرام، نہ اچھے اور برے کی تمیز تھی، جو کچھ ہمیں مل جاتا تھا ہم اسے لے لیا کرتے تھے۔ اور دوسرا ہمارا کام یہ تھا کہ ہم نافرمانوں کا، گناہ گاروں کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حاویہ کا منظر کیا ہے؟ اللہ کے نبی حاویہ کے اندر آگ ہی آگ ہے، تمام لوگ اس آگ کے اندر جل رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف تیری آواز آ رہی ہے، باقی لوگوں کی آواز کیوں نہیں آ رہی؟ تو اس بندے نے جواب دیا اللہ کے نبی میں جہنم کے کنارے کے اوپر بیٹھا ہوں، باقی سارے لوگ حاویہ کے اندر ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو حاویہ کی دیوار کے اوپر، باقی اندر وجہ کیا ہے؟ تو آواز آئی اللہ کے نبی میں اگرچہ گناہ نہیں کرتا تھا، نافرمانی نہیں کرتا تھا، لیکن میں نیک ہونے کے ساتھ ساتھ گناہ گاروں کے پاس بیٹھتا تھا،
ان گناہ گاروں کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے اللہ نے میرا حشر بھی ان لوگوں کے ساتھ کر دیا۔ تو اگر کسی نیک کو برے کی صحبت نصیب ہو جاتی ہے، بروں کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے، تو انسان کے اندر پھر برائی والے اثرات منتقل ہو جاتی ہیں، پھر انسان بھی برا بن جاتا ہے۔ لوگ پھر کیا کہتے ہیں، میرا بیٹا تو نیک تھا لیکن دوستوں نے اسے برا بنا دیا، بچہ تو نیک تھا موبائل نے اسے برا بنا دیا۔ تو بری صحبت کی وجہ سے نیک انسان کے بگڑنے کے چانس موجود ہیں۔ شیخ سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، ان کی جو شروع کی زندگی تھی وہ دین سے بالکل دوری والی تھی۔ ناچ گانا اور شراب کی محفلوں کے اندر جانا، شراب کا استعمال کرنا۔ شیخ سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ کسی اللہ والے کے بیان سننے کا شوق پیدا ہوا اور اللہ نے ہمت دی، جانے کا موقع ملا۔ تو جب میں ان کی صحبت میں گیا، ان کا بیان سنا، بیان سننے کے دوران میرے اوپر اثر ہوا۔ جب میں بیان سن کر مسجد سے باہر نکلا تو سارا اثر ختم ہو گیا، نہ گھر کے اندر اثر رہا، نہ راستے کے اندر اثر رہا۔ فرماتے میرے اندر دوبارہ پھر بیان سننے کا شوق پیدا ہوا۔ میں اگلی مرتبہ ان کی مجلس کے اندر گیا تو دوسری مرتبہ مجلس کے اندر جانے کا فائدہ یہ ہوا کہ مجلس کے اندر بھی اثر رہا اور مجلس سے جانے کے بعد گھر تک پورے راستے اس بیان کا اثر رہا۔ نیکی کا ذوق اور شوق تھا، گناہوں کی نفرت دل کے اندر آ چکی تھی۔ جو ہی گھر کے اندر داخل ہوا، بیوی بچوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ مشغول ہوا تو وہ بیان کا اثر ختم ہو گیا۔ لیکن شوق یہ تھا کہ تیسری مرتبہ پھر بیان سننا ہے۔ فرماتے تیسری مرتبہ اللہ رب العزت نے بیان سننے کا موقع عطا فرمایا۔ جب میں نے ان کا بیان سنا تو مجلس کے اندر بھی فائدہ ہوا، راستے کے اندر بھی اثر ہوا، گھر جا کے بھی اثر ہوا۔ فرماتے کہ میں نے جو تیسری مرتبہ بیان سنا تھا، اس بیان کا اثر گھر کی چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے یہ ہوا، میرے پاس جو گانے بجانے کے آلات تھے سارے جا کے میں نے توڑ دیے، شراب کی بوتلوں کو میں نے توڑ دیا، شراب کو بہا دیا اور اللہ کے سامنے پکی سچی توبہ کر لی کہ اللہ آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا۔ تو اسے پتہ چلا جب انسان بار بار اپنے شیخ کے پاس جاتا ہے، بار بار اہل اللہ کی صحبت کو اختیار کرتا ہے، تو بار بار جانے کی وجہ سے اللہ بندے کی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا فرما دیتے ہیں، بندے کو نیک اعمال کا شوق لگ جاتا ہے۔ اور یہ شیخ سلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ جب انہیں سچی توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، اللہ انہیں اولیاء اللہ کا سردار بنا دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ اپنے مریدین متعلقین کے ساتھ حج کے سفر پہ جا رہے تھے تو راستے کے اندر توشہ ختم ہو گیا۔ توشے سے مراد جو کھانے پینے کا سامان ہوتا ہے، زاد راہ ختم ہو گیا۔ تو شیخ سلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے متعلقین، متوسلین، مریدین اور شاگردوں سے کہا کہ جاؤ کسی بستی کے اندر زاد راہ تلاش کر کے لاؤ، سامان لے کے آؤ تاکہ راستے کے اندر پریشانی نہ ہو۔ تو سارے حضرات مختلف علاقوں کی طرف نکل گئے کہ سفر کے اندر کوئی پریشانی نہ آئے۔ شیخ سلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خیمے کے اندر تنے تنہا تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت آئی، اس عورت نے حضرت کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت یہ سمجھے کہ شاید اس عورت کو بھوک لگی ہوئی ہے، روٹی کا ٹکڑا اٹھا کے اس کو دینا چاہا تو عورت نے لینے سے انکار کر دیا۔ اشارہ کر کے کہا کہ جو ایک عورت کو مرد سے چاہت ہوتی ہے، آپ میری چاہت کو پورا کر دے۔ شیخ سلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ شیطان میرے حج کو خراب کرنے کے لیے اس عورت کو جال کے اندر پھنسا کر میری طرف بھیج دیا تاکہ میرا حج متاثر ہو جائے۔ شیخ سلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میرے اوپر اللہ کا اتنا خوف طاری ہوا کہ میں نے رونا شروع کر دیا، حتیٰ کہ میرے رونے کی وجہ سے وہ عورت بھی رو پڑی۔ عورت وہاں سے واپس چلی گئی۔ چونکہ جب بندے کے اندر کوئی صفت نعمت ہوتی ہے تو اس کا اثر اگلے بندے کے اوپر ضرور ہوتا ہے۔ چونکہ انہوں نے رونا شروع کیا، رونے والی صفت تھی، اللہ نے چند لمحوں کی صحبت کا اثر ان کے اندر منتقل کر دیا، اس عورت نے رونا شروع کر دیا، حتیٰ کہ وہاں سے وہ واپس چلی گئی۔ شیخ سلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھوڑی دیر کے بعد میرے اوپر نیند کا غلبہ ہوا، میں سو گیا، میری آنکھ لگ گئی۔ خواب کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو میں نے دیکھا تو عرض کیا کہ حضرت اللہ کے نبی، آپ زلیخا کے گھر کے اندر تھے، زلیخا نے آپ کو گناہ کی دعوت دی لیکن آپ اپنے آپ کو بچانے کے اندر کامیاب ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کے اندر کہا سلیمان میرا کمال نہیں ہے، میں تو اللہ کا نبی تھا، میرے ساتھ اللہ کی غیبی مدد تھی، اللہ نے مجھے بچانا تھا، حیران تو میں اس بات کے اوپر ہوں کہ آپ نے وہ کام کر کے دکھایا جو وقت کا نبی کیا کرتا تھا۔
سلیمان میری وجہ سے اس وقت زلیخا متاثر نہیں ہوئی، لیکن آپ نے اس عورت کے سامنے وہ کام کیا، اپنے آپ کو بچایا کہ آپ کی وجہ سے اللہ نے اس عورت کو بھی توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ تو جب بندہ نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کے اوپر بندے کو یہ حفاظت، گناہوں سے بچنا اللہ بندے کو نصیب فرما دیتی ہے۔ تو مشائخ کی صحبت کثرت کے ساتھ اختیار کرنی چاہیے۔ میں نے گزشتہ مجلس کے اندر رابطے شیخ کی اہمیت کو بیان کیا کہ شیخ کے ساتھ رابطے کے اندر رہیں، یعنی ان کو جا کر اپنے اندر کے معمولات، اندر کے روگ بتائیں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ اور آج کی مجلس کہ مشائخ کے پاس بار بار کثرت کے ساتھ جانا چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے اللہ والا بنا دے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہماری، ان کا ملفوظ ہے، ہماری حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی علاقے کے اندر، قوم کے اندر وہ عزت نہیں تھی جو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت اور ان کی غلامی کے صدقہ کی وجہ سے عطا ہوئی۔ یعنی جب تک ہمارا حاجی امداد اللہ کے ساتھ تعلق نہیں بنا تھا، جب تک حاجی امداد اللہ کے ساتھ ہم نے تعلق نہیں جوڑا تھا، جب تک ان کی صحبت کو اختیار نہیں کیا تھا، تو ہمیں علاقے کے اندر کوئی جانتا پہچانتا بھی نہیں تھا، ہماری علاقے کے اندر کوئی عزت بھی نہیں تھی۔ اللہ نے تعلق جوڑنے کی وجہ سے ہمیں عزت عطا فرما دی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جب بندے کا مشائخ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اللہ اسے عزت عطا کر دیتے ہیں۔ لیکن ہمارا مشائخ کے ساتھ تعلق اس وجہ سے نہ ہو کہ ان کے ساتھ تعلق جوڑیں گے تو معاشرے کے اندر، خاندان کے اندر، برادری کے اندر عزت مل جائے گی، بلکہ تعلق جوڑنے کی نیت یہ ہو کہ ان کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں اللہ والا بنا دیں گے۔ اور جب اللہ تعالیٰ صحبت کی وجہ سے کچھ عطا فرمائے وہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات سمجھے کہ بعض مرتبہ جو مشائخ ہوتے ہیں کسی کو قبولیت زیادہ ملتی ہے، کسی کو قبولیت کم ملتی ہے، کہتے ہیں اس کے مریدین زیادہ ہیں، اس کے مریدین کم ہیں۔ کسی کے بارے میں سنتے پڑھتے اور دیکھتے ہیں کہ وہ پبلک کے اندر لوگوں کے درمیان گھل مل کے رہتے ہیں، اور بعض گوشہ نشینی کو اختیار کر لیتے ہیں، ان کا سارا وقت مطالعہ کے اندر، پڑھنے پڑھانے کے اندر گزرتا ہے، لوگوں سے ملنا جلنا بھی کم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے اللہ کے دو صفاتی نام ہیں، ایک میرے اللہ کا صفاتی نام ظاہر ہے، ایک میرے اللہ کا صفاتی نام باطن ہے۔ جب میرے اللہ کے صفاتی نام باطن کی تجلی کسی بندے کے اوپر پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے گوشہ نشین بنا دیتی ہے، وہ لوگوں سے چھپ کے رہتا ہے۔ اور جب میرے اللہ کے صفاتی نام ظاہر کی تجلی کسی بندے کے اوپر پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتی ہے، اللہ لوگوں کے سامنے چمکا دیتے ہیں، پھر اس کے مریدین بھی زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، لوگوں کے درمیان اس کی قبولیت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کی دین ہوتی ہے، اللہ جس کو چاہے اوپر اٹھا دے، جس کو چاہے ایک کمرے کے اندر بند کر دے، یہ اللہ کی طرف سے معاملہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو گوشہ نشینی اختیار کرتے ہیں، کمرے کے اندر بند رہ کے لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، باہر آنا جانا نہیں ہوتا، وہ بھی اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں۔ جس طرح ہمیں حضرات انبیاء کرام کے بارے میں آتا ہے کہ کسی نبی کے ہاتھ کے اوپر اتنے لوگوں نے ایمان قبول کیا، کسی کے ہاتھ کے اوپر لاکھوں لوگوں نے ایمان قبول کیا، اور قیامت کے دن بعض نبی ایسے بھی ہوں گے جن کا ایک بھی امتی نہیں ہوگا، ایک بھی بندے نے ایمان قبول نہیں کیا ہوگا۔ اب جو علماء ہوتے ہیں تو یہ کس کے وارث ہوتے ہیں؟ یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ تو علماء نے ان کے نقش قدم پہ چلنا ہوتا ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مرتبہ طبیعت خراب ہو گئی، انہوں نے کافی علاج کیا لیکن افاقہ نہ ہو سکا۔ متعلقین اور مریدین نے عرض کیا کہ حضرت ہمارے علاقے کے اندر ایک جوگی ہے جو مذہب کے اعتبار سے ہندو ہے، اس کے پاس سلب امراض کا ملکہ ہے۔ سلب امراض کا معنی کہ وہ مریض کے اوپر توجہ کرتا ہے اور توجہ کر کے اس بیماری کو کھینچ لیتا ہے۔ جس طرح مشائخ جب مراقبہ کرواتے تو روحانی امراض کو سلب کر لیتے ہیں، اسی طرح جب بندہ محنت کرتا ہے تو اسے جسمانی امراض کے سلب کرنے کا موقع اور ملکہ حاصل ہو جاتا ہے۔ تو جس کے اوپر وہ توجہ ڈالتا تھا اس کی جسمانی مرض کو سلب کر لیتا تھا، بندہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔
تو مریدین نے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت اس جوگی کو بلاتے ہیں، وہ آپ کے اوپر توجہ کرے گا اور آپ کی بیماری کو سلب کر لے گا۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ غیر مسلم ہے اور غیر مسلم سے علاج کروانے کو میرا جی نہیں چاہتا، میری غیرت ایمانی گوارا نہیں کرتی۔ آپ نے انکار کر دیا۔ چند دنوں کے بعد پھر اس بیماری کی وجہ سے آپ کے اوپر بے ہوشی کا دورہ پڑا، تو جو قریب آپ کے خدام تھے انہوں نے سوچا کہ حضرت کی طبیعت ہم سے دیکھی نہیں جا سکتی، اسی جوگی کو بلاتے ہیں، وہ توجہ کرے گا اور مرض کو سلب کر لے گا، حضرت کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ اس جوگی کو بلایا، جوگی نے آ کر حضرت کو توجہ دی اور توجہ کی وجہ سے اس مرض کو سلب کیا، کھینچ لیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت کو صحت عطا فرما دی۔ جو ہی آپ کو افاقہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے کیا ہوا، میری تو طبیعت بالکل ٹھیک ہے۔ مریدین نے کہا کہ حضرت آپ کی طبیعت دیکھی نہیں جا رہی تھی، ہم نے اس جوگی کو بلایا جس نے آپ کے مرض کو سلب کر لیا۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس جوگی سے میری ملاقات کرواؤ، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو مریدین نے اس جوگی کو حضرت کے پاس بلایا تو حضرت نے فرمایا کہ تجھے یہ ملکہ کیسے ملا؟ جوگی نے کہا کہ میرے گرو نے کہا تھا جب تک نفس کی مخالفت نہیں کرو گے اس وقت تک یہ ملکہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ نفس کی مخالفت کا معنی یہ کہ انسان کا جو جی چاہے تو اس کے مخالف کرے۔ نفس اگر ٹھنڈے پانی کو چاہے تو انسان گرم پانی پیش کرے، جی اگر چاہے کہ میں پنکھے کے نیچے بیٹھوں تو انسان دھوپ کے اندر کھڑا ہو جائے۔ تو اس کے گرو نے کہا جب تک نفس کی مخالفت نہیں کرو گے، جب تک خواہشات کی مخالفت نہیں کرو گے اس وقت تک یہ ملکہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ میں نے اپنے گرو کے بتائے ہوئے اس عمل کے اوپر عمل کرنا شروع کیا تو مجھے یہ ملکہ حاصل ہو گیا۔ میں کسی کو توجہ دیتا ہوں تو اس کے مرض کو سلب کر لیتا ہوں۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نفس کی مخالفت ضروری ہے؟ جی ہاں۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پھر مسلمان ہو جا، اگر تو مسلمان نہیں ہوگا تو تیرا ملکہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا حضرت وہ کیسے؟ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تیرا نفس چاہتا ہے مسلمان ہونے کو؟ نہیں چاہتا۔ فرمایا نفس کی مخالفت کرو، نہیں کرو گے تو یہ ہنر، یہ ملکہ ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ اسی وقت وہ جوگی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اب اللہ والے کی چند لمحوں کی یہ صحبت ملی اور اس صحبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ یا یوں سمجھ لیں اس جوگی نے حضرت گنگوہی کا جسمانی علاج کیا اور حضرت گنگوہی نے جوگی کا روحانی علاج کر دیا۔ تو چند لمحوں کی صحبت کی وجہ سے اللہ نے زندگی کو بدل کے رکھ دیا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے مشائخ کے پاس کثرت کے ساتھ آنا جانا رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو بدلے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنا دے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔